ہو جائے گا، اسی بہانے میں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان لوگوں نے اپنے مال و دولت کے نذرانے پیش کیے۔ آئیے ذرا ہجرت کے واقعات کو دیکھیے، کہیں پر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہے، کہیں پر اپنے بچے کو چھوڑ کے آ رہا ہے، مال و دولت میں کھیلتا ہوا کوئی صحابی اپنا ہر چیز لباس تن پہ اوپر ڈالے ہوئے کپڑے بھی اتار کے آ رہا ہے، کس لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آئیے نا میرے دوستو ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو سابق اور مقدم ہیں اور جو مہاجرین اور انصار ہیں، وہ لوگ اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، خلوص کے ساتھ پیروی کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور اللہ پہ راضی، یعنی وہ صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کی اتباع کرنے والے، صحابہ کی پیروی کرنے والے، اللہ ان پہ بھی راضی ہو گیا۔ اور یہ انعام کیسے دیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے۔ میرے بھائیوں کبھی سوچئے کہ ان صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں جن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، مومن بیٹھے ہیں، اہل توحید بیٹھے ہیں، صحابہ سے محبت کے دعوے دار بیٹھے ہیں، ہم سب میں آپس میں کتنے ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں؟ میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زائد ناراضگی رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ بتائیے مجھے 3 دن سے زائد غصہ رکھنے سے منع فرمایا، آج ایک مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، سال ہا سال بیت جاتے ہیں، بھائی سے نہیں مل رہا، باپ بیٹے سے نہیں مل رہا، ماں بیٹی کی جدائی ہو گئی، آخر ہم صحابہ کے پیروکار کیسے ہو گئے؟ ذرا ان کا طرز عمل تو دیکھیے۔ آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں، ایک صحابی اٹھ کے چلا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ صحابی اٹھ کے گیا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جس نے دنیا میں جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ تیسرا شخص آیا، پھر فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ صحابہ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ صحابی چل کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم 3 دن کے لیے آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں نہیں جا سکتے۔ وہ صحابی اس صحابی کے گھر میں 3 راتیں ٹھہرتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، ہمارے بھائی بات یہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آقا کریم نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لیجئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرا کوئی الگ عمل نظر آیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنے سے الگ کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو آگے سے فرمانے لگے
کہ ایک عمل ہو سکتا ہے شاید وہ تم نہ کرتے ہو میں کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے جس کسی مسلمان بھائی نے میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ آج ہم صحابہ سے محبت کے دعوے دار ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کس کس مسلمان کے خلاف ہمارے دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ آئیے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں یہ واقعہ درج ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے پکارا، صحابہ اپنا مال لے کے آئے، اپنی جانیں نچھاور کی، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا۔ ایک صحابی رسول جو میدان جہاد میں شامل نہ ہو سکے، نہ زرہ تھی نہ تلوار تھی، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی، نہ گھوڑا تھا نہ ہی صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود تھی، رات کو انہوں نے صدقہ کیا، اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں گر گئے، یا اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، نہ زرہ ہے نہ تلوار ہے نہ مال دولت ہے نہ گھوڑا ہے، اور نہ ہی میں عملاً جہاد میں شریک ہو سکتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب صرف ایک چیز میں صدقہ کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ فجر کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تیرے صحابی نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون سا ایسا صحابی ہے، شخص ہے جس نے رات عجیب و غریب صدقہ کیا؟ سارے صحابہ خاموش۔ 3 بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی، اس صحابی کے دل میں آئی کہ شاید میری بات ہو رہی ہے، وہ اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ صدقہ کیا تھا کہ جس شخص نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ صدقہ کیا ہے جو مقبول ترین صدقہ ہے۔ آج ان صحابہ پر تبرہ کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا ہو یا مولوی ساق جالوی کا کوئی پیروکار یا اہل تشہیر وافظ یا قادیانی، آج انشاءاللہ ہم ان کا ناطقہ بند علمی طور پر کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سن 1908 میں ہلاک ہونے والا، سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب غلطی کا ازالہ میں کہ اس آیت میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اس آیت میں مجھے محمد رسول اللہ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی، کہتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مقابل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا کستوری کی خوشبو کے مقابل گھو کے لے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرزا قادیانی کا ذکر کرنا غلاظت اور گھو کا ڈھیر ہے۔ کسی ایک صحابی کی گستاخی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے 2 پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا۔ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اس کا جو ایک مرید گھر سے حج کرنے کے لیے نکلا تھا اور حج کو ترک کر کے اس کی بیعت کی
اور اس نے حج سے روک دیا، کابل میں گیا، وہاں پر اس کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی، وہاں کی حکومت نے اس کو واصل جہنم کیا، اور یہ بدبخت کہتا ہے مرزا قادیانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے بڑھ کر اس کی قربانی ہے، تقوی اور اخلاص میں بڑھ کر وہ شخص ہے۔ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء کا گاؤں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا ہے صحابی کی تعریف؟ بھائی بتائے گا کوئی ساتھی آپ میں سے؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اسے موت آئی ہو، وہ ہے صحابی۔ اب انجینئر مرزا اور اس کے پیروکار آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیتے ہو، تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے تھے؟ کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ سنو، ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ ہم ہر اس شخص کو صحابی مانتے ہیں جس کا اس کے بعد کفر ثابت نہ ہو جائے۔ جب کفر ثابت ہوگا پھر اس کو مرتد کہیں گے، جب کفر ثابت نہیں ہے تو وہ مومن ہے، وہ صحابی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں وہ شامل ہوتا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں مقام صحابہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ ابھی